سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ را، حا اور میم ہے، جو کہ رحم کہلاتا ہے، اور رحم عورت کی بچہ دانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بچہ ماں کے رحم میں بہت محفوظ ہوتا ہے، ہر طرف سے وہ ماں کی رحم کے گھیراؤ میں ہوتا ہے، اور اس کی ہر طرح کی ضرورت جو ہے وہ ماں کے رحم میں ہی پوری ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رحم میں ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھیراؤ میں ہوتا ہے، جس طرح سے بچہ ماں کے رحم کے گھیراؤ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی ہر طرح کی جسمانی، روحانی، جذباتی، نفسیاتی ضروریات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر گرامر کے لحاظ سے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان کے اندر 3 طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ لفظ رحمان میں مبالغہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں عارضی کیفیت پائی جاتی ہے، اور تیسرا کسی صفت کا فوری طور پہ موجود ہونا۔ یہ 3 صفات لفظ رحمان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مبالغے کو دیکھ لیتے ہیں تو عربی میں جو ہے کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ جیسے رحمان کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربان ہستی۔ اسی طریقے سے عطشان، بہت زیادہ پیاس کا ہونا، جوعان، بہت زیادہ بھوک کا ہونا۔ ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں ہیجان، طوفان، کہ بہت زیادہ شدت کا طوفان ہونا یا غصے کا ہونا۔ تو گویا کہ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے تو انتہا کی حد تک مہربان ہے، یعنی کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مہربانی جو ہے وہ انسان کے ساتھ کہاں کہاں کدھر کس طرح سے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ رحمان ہونا، یہ اس کے اندر مبالغے کی صفت پائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ رحمان کے اندر عارضی کیفیت کا ہونا، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے جوعان، بہت زیادہ بھوک کا ہونا، عطشان، بہت زیادہ پیاس کا ہونا، یہ ہماری عارضی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہی ہمیں پانی ملے گا یا کھانا ملے گا تو ہماری پیاس کی کیفیت چلی جائے گی، ہماری بھوک کی کیفیت چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتے ہیں۔ یہ عارضی کیفیت کس طریقے سے ہے کہ اگر ابھی میں اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگ رہی ہوں، رزق مانگ رہی ہوں، تو جو ہی یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت مہربانی سے جب وہ چیز مجھے دے دیں گے تو گویا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے دن میں میرا یہ مسئلہ نہ ہو، آنے والی زندگی میں مجھے صحت کا مسئلہ ہو، پھر میں اللہ تعالیٰ کو پکاروں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت مہربانی کے ساتھ جو ہے مجھے وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں میرا صحت بھی مسئلہ نہ رہے بلکہ اولاد کا کوئی مسئلہ ہو، تو گویا کہ اس وقت میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاروں گی۔ یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنی جس ضرورت کے لیے پکارتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی اس صفت کو پورا فرما دیتے ہیں تو گویا کہ اس وقت کے بدلنے کے ساتھ اور اس کیفیت کے بدلنے کے ساتھ صفت مہربانی کوئی اور صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کل میرے رب نے میرا رزق کا مسئلہ حل کیا، آج میرے رب نے میری صحت کا مسئلہ حل کیا، پھر میرے رب نے جو ہے میری اولاد کا مسئلہ حل کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ صفت رحمان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ایک عارضی کیفیت کے ساتھ مختلف سچویشن میں مختلف طرح سے کام کرتی رہتی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی ہر مخلوق کے اوپر مہربان ہے، چاہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں، سب کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ لہٰذا صفت مہربانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں پہ اور عمل والوں کے اوپر مہربان ہوں گے۔ تو چونکہ دنیا عارضی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے یہاں پہ یہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عارضی ہے۔ اور لفظ رحمان کے اندر تیسری کیفیت کا ہونا کہ ہم جس وقت جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ہمیں وہ چیز عطا کر دینا۔ جیسے کہ اگر ابھی میرا مسئلہ صحت ہے تو مجھے کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یا ابھی میرا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے تو اس وقت مجھے بھوک کی کوئی چاہت نہیں ہوگی۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی جس ضرورت کے لیے پکارتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ اسی ضرورت کے مطابق اس پہ مہربانی فرمانا جو ہے، تو یہ گویا کہ رحمان کے اندر صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں رائٹ نو جو مجھے کیا چاہیے، ابھی اس وقت مجھے کیا چاہیے، اس وقت بندے کو وہی چیز دے دینا، یہ صفت رحمان کے اندر ہے۔ اس کو مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت باقی چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت مجھے اولاد کی پریشانی ہے تو مجھے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی،
اگر مجھے اس وقت بھوک لگی ہے تو مجھے پانی کی چاہت نہیں ہوگی، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے اس وقت کھانے کا مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس وقت میں کہوں گی کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، اس وقت مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ کس وقت انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور اس وقت اس کی وہی ضرورت جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس وقت اس کی اسی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ خاصیت جو ہے وہ صفت رحمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگتی ہوں، کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ صحت کا متلاشی ہو، کوئی تیسرا تعالیٰ سے اولاد کو مانگ رہا ہو، تو جو جہاں جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی جس ضرورت کے لیے پکارا ہے اس وقت اس کی ضرورت اسی وقت پوری کر دینا، اور اس کی سچویشن کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کر دینا جو ہے یہ کیفیت صفت رحمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا رحمان وہ ہستی ہیں کہ جو کہ اپنی انتہا کے ساتھ اپنے بندے کو نوازتی ہے، اور جس وقت جس بندے کو جو چاہیے ہوتا ہے اسی وقت نوازتی ہے، اور جب وہ جو چیز مانگتا ہے اس کو اس وقت وہی چیز نواز دینا جو ہے یہ صفت رحمان کے اندر ہوتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سمندر کی دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو وہ بہت پرسکون ہوتا ہے یا پھر وہ بہت طوفان کی صورت میں ہوتا ہے جب ہائی ٹائیڈ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم سمندر کی خاموشی میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اور نہ ہی ہم سمندر کے طوفان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شدت کتنی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بھی دو صفات رحمان و رحیم ہیں، یہ بالکل اسی کیفیت کا مظہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمان ہوتے ہیں تو سمندر کے طوفان کی طرح ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ رحیم ہوتے ہیں تو سمندر کی خاموشی کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بھی مزید پیاری بات یہ کہ طوفان تو پھر بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے، انسان اس کو دیکھ سکتا ہے کہ سمندر کا طوفان کیسا ہے، مگر سمندر کی خاموشی اور گہرائی یہ کوئی نہیں جان سکتا، یہ بہت گہری ہوتی ہے۔ لہذا صفت رحمان تو انسان دنیا میں پھر بھی مشاہدہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے کیسے کس کس طریقے سے اپنے بندے کو نواز رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم کیسے ہوں گے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اس گہرائی کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔